ابھی ہو رہی ہے, آلدو اگر آپریشن نہیں ہے تو جس یونٹ میں بھی ہے ایس ایچ او کو پتا ہو. تو ایک تو وہ ان کے اندر سینس ڈالنی تھی, وہ ضروری تھا. پھر آپ نے کہا کہ یہ آگے کیسے چلے گا. جتنے لوگ کرپشن کے اوپر معطل ہوتے ہیں, سسپینڈ ہوتے ہیں, ڈسمس ہوتے ہیں, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, اس کے اوپر ہم بالکل کوئی گزارا نہیں کرتے, اس پہ وہ ان کی بحالی نہیں ہوتی. جن کا کنٹینیوس بیڈ ریکارڈ ہے, جو ایک سے زیادہ مرتبہ ڈسمس ہو چکا ہے اور وہ بار بار وہ ڈسمسل کو ایک تماشا سمجھ کے پھر آ گیا میرے پاس, ان کی دوبارہ بحالی نہیں ہوتی, ان کی اپیل کے اندر سختی ہوگی. لیکن کوئی ایسا بندہ جس کی مائنر سزا ہے یا کوئی ایسی میجر سزا ہے جس کو بھگتنے کے بعد ہائر فورم سے وہ سزا ریٹرن کرا چکا, پی ایس ٹی میں جا چکا یا کورٹ سے کرا چکا, اس پہ پھر وہ سزا اگر پی ایس ٹی کے آرڈر سے, وہ سروس ٹریبیونل ایک آنریبل فورم دیا ہے جو عوام کے لیے, اگر وہاں سے وہ سزا ریورٹ ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو پھر ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے. پھر ایک نمبر آف آفیسرز لمیٹڈ ہے. یہاں پہ اگر 1100-1200 تھانے دار ہیں, جن میں سے لوگوں نے ایس ایچ او بھی لگنا ہے, چوکی انچارج بھی لگنا ہے, انکوائری افسر بھی لگنا ہے, فیسیلیٹیشن افسر بھی لگنا ہے, تو میں نے ان کے اندر سے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹر اور کلین ریکارڈ والے لوگوں کو لگانا. جس طرف آپ بات کر رہے تھے وہ ایسے, اگر ایک بندے نے اپنی سزا بھگت لی ہے, اس کو 2022 میں کوئی سزا ملی, 2023 میں ملی, 25 میں ملی, اور اس کے بعد اس کو سزا کا وہ ٹینیور پورا ہو گیا ہے, اینڈ ادروائز اس کو کوئی ٹاسکنگ دی ہے, کوئی اس نے کام ٹھیک کر کے دیا ہے, تو پھر یس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موقع دیں. بٹ جنرلی کرپشن کے اوپر اگر اس کی سزا سٹینڈ کرتی ہے تو نہ ایس ایچ او لگے گا, نہ وہ تھانے میں جائے گا. آپ کو ہم اس میں ریکارڈ دے سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی انٹریاں کر دی ہیں ان کے ہرمس ریکارڈ پروفائل کے اندر کہ یہ بندہ ہیبیچول ایبسینٹی ہے, یہ بندہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ نہ لگایا جائے, یہ غیر ذمہ دار ہے, یہ بندہ کمانڈ نہیں کرے گا, یہ بندہ تھانے میں نہیں پوسٹ ہوگا فار اسپیسیفک نمبر آف ایئر, کہ 2 سال اس کو فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملے گی, دفتر پوسٹنگ نہیں ملے گی, ڈولفن میں پوسٹنگ نہیں ملے گی. یہ جوڈیشل کر سکتا ہے, اے آر ایف کر سکتا ہے, اینٹی رائٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ جگہ جہاں پبلک ڈیلنگ ہے وہاں نہیں لگے گا. تو یہ چیزیں ہم اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. شکریہ. اتنی کمی آئی, 17,000 کم ہے پچھلے سال سے, تو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ وارداتیں اور ایف آئی آروں میں فرق ہوتا ہے. ایف آئی آر وہ بھی ہے جو میں نے دی اسلحہ پکڑنے کی, وہ بھی ہے جو منشیات پکڑنے کی میں نے دی. ایف آئی آر وہ بھی ہے جو کسی جعل سازی کی یا 489F کی ہوئی, اور ایف آئی آر وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی وارداتوں کی ہینیس اوفینس کی ہے. تو جب ہم آپ کے ساتھ بات کریں اسٹریٹ کرائم اور سنگین جرائم کی بات کر رہے ہیں, جب آپ جنرل ایف آئی آریں جو میں دے رہا ہوں, جو وہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ مدعی ہے, جو مختلف بجلی چوری کی بھی بہت ساری ایف آئی آر ہیں, اس میں وہ تمام شامل ہیں. تو اس لیے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی بات کریں گے تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ہی ایف آئی آروں کے ساتھ کمپیریزن کریں. پچھلے سال سے آدھ کا فرق ہے, اور اس سے پچھلے سالوں میں 80% نیچے ہیں. اس کے بعد سود خوری والا آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا, بڑا امپورٹنٹ کام ہے, اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں بے شمار لوگ ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 اپلیکیشن میرے پاس آ رہی ہیں, اور یہ آپ کی وساطت سے جو لوگوں کو میسج گیا اس کے بعد اس میں تیزی آئی ہے. پہلے ایک دو کبھی آتی تھیں. سی سی پی او صاحب نے کہا کہ یار یہ ایک ایشو ہے, اس کے اوپر آپ کام کریں, میڈیا کو بھی بتائیں اور پبلک کو بھی پتہ لگے گا اور لوگ آئیں گے. اب ڈیلی 3-4 آ رہی ہیں. آج اقبال ٹاؤن کی آئی ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا 15 لاکھ اور 31 لاکھ, 15 لاکھ سود لیا, 31 لاکھ دے چکا ہے, مزید پیسے مانگے جا رہے ہیں. اتنی سویئر ایکسپلوٹیشن اتنے لوگوں کو ہے. بدماشی الگ ہو رہی ہے, گھروں میں علیحدہ گھس رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں کہ پیسے دو ورنہ چیکوں کا پرچہ کرا دیں گے. تو اس طرح کی چیز کو ہم نے روکنا ہے. آپ کی یہ سجیشن بڑی بہترین ہے کہ اس میں ورک لوڈ کم کرنے کے لیے ایس پیز کے آفیسز میں بھی اسپیشلی ان درخواستوں کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی علیحدہ ایک وہ بنا دیں کاؤنٹر, کہ اگر اس حوالے سے کوئی آتا ہے تو اس کو یہاں انٹرٹین کریں. اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے. تھینک یو جی. ابھی 2 سوال لے لیں. ابھی شراز صاحب کر لیں, پھر اس کے بعد ایک مطلب یہ بابر کر لیں, پھر 2 کر لیں گے. شراز صاحب آپ کر لیں. ارشد صاحب کی طرف سے اور ہم صاحب کی طرف وہ سسٹم زیادہ بہتر تھا. ابھی لیک آف کوآرڈینیشن ہے. انویسٹیگیشن والے کو کہتے ہیں پرچہ ہوئے گا تو پھر اسی دیکھا, آپریشن والے کہتے ہیں کہ پرچہ ہوگا اس کی ذمہ داری کرتا وہ دیکھا. تو آپ تو باقاعدہ ڈائریکٹ سی ایم صاحبہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایسا سسٹم نہیں متعارف ہو سکتا کہ ایس ایچ او ہی انچارج جو ہے وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہے وہ سپرویژن کرے, اور انچارج انویسٹیگیشن بھی وہ اس کی سپرویژن میں ہی ہو, تاکہ ایک سسٹم جو ہے باقاعدہ وہ قائم ہو. سر پولیس آرڈر کے مطابق, پولیس آرڈر 2002 میں انویسٹیگیشن اور آپریشن اور باقی جتنے فنکشنل یونٹس ہیں ان کو الگ کرنے کی بات کی گئی کہ تاکہ اسپیشلائز یونٹس بنے. تو وہ تو جو الگ چیزیں چل رہی ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے, بٹ پولیس رولز یہ کہتا ہے کہ تھانے کا انچارج
اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے, SHO ہے. تو تھانے کے اندر ہونے والی مس ڈوئنگ, کوئی خرابی, کوئی یہ چیزیں نظر تو SHO کی ہونی چاہیے. کہ اس کے نظر SHO کی کیسے ہوگی؟ ہر وقت اس کے سپاہیوں کے تھرو ہوگی, اس کے ہیڈ کانسٹیبل مورر کے تھرو ہوگی, تاکہ ایک ایک بندہ ہو. اور اس ایکشن کے بعد ایک تو تمام SHOs نے اپنے تھانوں میں اطلاعی رپٹ لکھ دی کہ, اور مجھے بھیجی کہ اب تھانے میں کوئی خاتون آئی تو SHO کے نوٹس میں لائیں گے. مغرب کے بعد میں نے منع کر دیا کہ مغرب کے بعد آپ نے کسی تفتیش کے لیے کسی عورت کو نہیں بلوانا. عورت آ سکتی ہے ایز اے کمپلیننٹ 100 دفعہ آئے. اگر اس کی کسی عورت کا بچہ گم گیا ہے اور رات کو 9:30 بجے اس نے تو پولیس اسٹیشن جانا ہے کہ میرا بچہ گم گیا, وہ آئے, لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے عورت لیڈی پولیس آفیسر موجود ہو ایک. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جتنی جلدی ہے پرائورٹی پہ ڈیل کر کے اس کو بھیج دیا جائے. سوال جو آپ کے لیے کسی انکوائری میں 2 عورتوں کا کمیٹی کا مسئلہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا, ساس سسرال کا مسئلہ ہے, آپ اس میں رات کے ٹائم نہ بلائیں, وہ چیزیں صبح بھی چیک ہو سکتی ہیں. تو ہم نے خواتین کے تحفظ کے لیے یہ کام بھی کیا. یہ ساری چیزیں کوشش اپنی طرف سے یہ ہے کہ تھانہ رسپانسبل ہے, آپریشنز رسپانسبل ہے, یہ فیس ہے لاہور پولیس کا, اور ہم جواب دہ بھی آپ کو اور عوام کو ہیں. تو یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کی پولیس رولز کے مطابق SHO کی ذمہ داری ہے, اور یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ پولیس رولز میں بھی لکھا ہے اور یہ پولیس آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ یہ الگ الگ ونگ ہے, لیکن تھانے کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آپریشنز کا. جی خیر صاحب, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے 78 بندے تو کر دیے مطلب, لیکن جو FIR ہے اس میں ذکر ہی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 342 کی جو ہے نا اتفاق ہونی چاہیے تھی کہ اس کو حبس جام میں اس نے تھانے میں لا کے رکھا. FIR صحیح ہوئی آپ کے مطابق. دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہتی ہیں کہ خواتین رات کے 1 بجے بھی باہر گھومے گی تو ان کو تحفظ کیا جائے گا. اگر آپ نے مغرب کے بعد جناب منع کر دے کہ نہ آئے جو قانون کے رکھوانے ہیں, کیا ان کے پاس تحفظ نہیں ہے نا جو خاتون جائے گی وہاں پہ؟ بابر صاحب بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا. یہ وہ کلیریفیکیشن ہے جو میں کل سے دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی جب یہ بات میں نے اپنے SHOs کو انفارملی کی تو وہ کہیں سے میڈیا نے پک کر لی اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت ساری ریٹیلیشن آ رہی ہے. یہی انڈرسٹینڈنگ کو میں درست کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کا تھانے میں انٹری پہ کوئی پابندی نہیں, وہ 24 گھنٹے آ سکتی ہیں. تھانہ ان کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کی شکایت ہوگی. اگر میں نے جس طرح بچے کی مثال دی کہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے نا, خاتون کا بچہ گم گیا رات کے 11:30 بجے, اس نے تھانے آنا ہے. کمپلیننٹ جتنی دفعہ مرضی آئیں, رات کو آئیں, جس ٹائم مرضی آئیں. میرا کام یہ ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے خاتون پولیس افسر کی اویلیبلٹی انشور کرنا راؤنڈ دا کلاک. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ان نیسیسریلی جو آپ نے تفتیش کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, انکوائری کرنی ہے, وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے. اس میں اگر آپ نے کسی کا موقف لینا ہے تو ان خواتین کو ان نیسیسریلی رات کو نہ بلائیں. یہ وضاحت بڑی ضروری ہے کہ میں نے کہیں پہ تھانوں میں انٹری بند نہیں کی. ہم نے صرف یہ کہا کہ غیر ضروری طور پہ رات کو عورتوں کو نہ بلائیں. یہ اتنی سی بات ہے. تھانہ عورتوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, سینئر سٹیزنس کے لیے بھی, ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی, بھلے ٹرانسجینڈرز ہیں, جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں, وہ ان سب کے لیے ایک سیف جگہ ہونی چاہیے. تو خواتین کے لیے ہم نے تھانوں میں خواتین پولیس اہلکاروں کی موجودگی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں, اور راؤنڈ دا کلاک آ سکتی ہیں. لیکن آپ نے صرف تحقیق کرنی ہے, 2 بندوں کی 2 پارٹیوں کو سننا ہے, تو اس کو رات میں نہیں بلائیں گے, وہ صبح میں بلائیں گے. FIR کا میں کراس کوشچن نہیں, بالکل کراس کوشچن نہیں. کیسا یار آپ چل رہے بہت دیر سے پیچھے, 1 منٹ کراس کوشچن نہیں کرنا. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پولیس جو ہے وہ لاہور میں پچھلے کچھ ماہ سے جیسے کام کر رہی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, لیکن ابھی ذرائع کے مطابق لاہور ختم ہونے جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاہور پولیس سر, ڈولفن پولیس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. SP ڈولفن میرے ساتھ موجود ہیں, اور اچھی بات ہے کہ وہ موجود ہیں یہاں پہ. ڈولفن اسٹریٹ کرائم کے لیے جو پولیس کی موٹر سائیکلیں, پیرو کی گاڑیاں جو رات کو اندھیرے میں, دن میں آپ کو سڑکوں کے اوپر, چوکوں کے اوپر, آپ کو رات کو سنسان سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہیں, اس سے آپ کے کرمنل کے لیے وہ ڈیٹرنس ہے. بہت سارا اسٹریٹ کرائم جو ڈولفن کا SP ہے نا, دیٹ از, آپ سمجھ لیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے وہ SSP آپریشن لاہور ہوتا ہے. اس نے اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی 2016 کے بعد اس کی اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی. ہم نے یہ پروپوزل موو کیا ہوا ہے کہ کیونکہ اب وہ بائکس, جو بائکس کی میعاد تھی 2 لاکھ کلومیٹر چل کے اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے, اور اس نے آپ نے اس کو کنڈم کر کے آگے اس کا کوئی نئے بائک لینے ہیں, وہ 4-4 لاکھ چل چکے ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کی مینٹیننس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ, اس سے بہتر ہے کہ نئے بائکس لے لیے جائیں. ہمارا ملک ابھی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے جس مرحلے پہ ہے, ہم بہت سارا, ہم نہیں کہتے کہ 600 cc بائکس لے کے دیں. ہم نے ایک پروپوزل تیار کیا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ریلیٹیولی اسمالر انجن والے وہ بائکس جو فاسٹ سپیڈ پہ ہوں, ہاٹ پرسوٹ کر سکیں, پریزنس ہو,
وہ ارینج کر دیں. اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, وہ پروپوزل گورنمنٹ کو بھی دیا ہے. اب کیونکہ پچھلے سال کا وہ فائنینشیل ایئر کا اینڈ تھا تو وہ بات وہاں رک گئی. اب انشاءاللہ اس پہ دوبارہ کام کریں گے. سڑکوں کے اوپر آپ کو پولیس کی بتیاں, پولیس کی ڈولفن کی اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ایک منٹ یار, ایک منٹ میاں صاحب, آپ اب تھوڑے ادھر پھر ادھر کر لیں. میاں صاحب آپ, اس کے بعد مدثر آپ کر پھر عوان کرتے ہیں. میاں صاحب ٹاؤن شپ والے کیس کے اوپر دیکھیں, ایک تو وہ اس وقت میرے لیے بہت آسان ہے اس کے اوپر بات کرنا, اس لیے کہ ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے. ہمارے پاس تھانے کی تمام ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس جہاں وہ لڑکیاں واردات کر رہی تھیں اس گھر کے اندر کی ویڈیوز ہیں. ان اشخاص نے جنہوں نے ان لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا, انہوں نے ان لڑکیوں سے کیا بات کی, اس کی ویڈیوز بنائی ہیں. وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں. ان کے تھانے میں آنے کی ویڈیوز موجود ہیں ٹائم سٹیمپ کے ساتھ. وہ کتنی دیر تھانے میں رکی, مدعی کیا کہہ رہا ہے, وہ خواتین کی وہ گفتگو بھی موجود ہے جہاں پہ وہ تفتیشی سے یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ کون سا نشہ استعمال کرتی ہیں اور کتنا استعمال کرتی ہیں. یہ سارے ثبوت ہم نے, یہ انکوائری 174 کی انکوائری یا 302 کا پرچہ نہیں ہے کہ جو پولیس ہی کے پاس کیس ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب پولیس ہی اس کو وہ کر رہی ہے. 176 CRPC میں میجسٹریٹ امپاورڈ ہے اس سارے کو دیکھنے کے لیے. اور ہماری عدالتوں سے آئی ایم شور کہ آپ کو یقین ہوگا اپنی عدالتوں کے انصاف پہ, ایک ایک چیز اس پورے کمیٹی نے چیک کی ہے اور وہ اس میں کوئی پولیس والا نہیں ہے. وہ جج صاحبان اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے معزز جج صاحبان اس کی ایک ایک چیز, ایویڈنس, ریکارڈ, فورینزکس, وہ ساری دیکھ رہے ہیں. اب جو جن انجیکشنز یا جن میڈیکیشن ان انجیکشنز میں لگتی تھی ان کی بات ہے, تو اس کے اندر وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور PFSA کی جب رپورٹ آئے گی تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ میں آپ کے ساتھ سامنے ثبوت بھی رکھ دوں گا کہ اس میں مس ڈوئنگ کوئی نہیں ہے. جہاں پہ خرابی تھی, کرمنل انٹینٹ تھی, پکڑا بھی, ٹریس بھی ہم نے کیا, پکڑا بھی, پرچہ بھی دیا اور وہ لاک اپ میں ہے. جہاں پہ ایکسیڈنٹل تھا اس کا ثبوت اور پروف اور اس کے اوپر ایگزیکٹ بات تب کریں گے جب یہ جوڈیشل انکوائری مکمل ہوگی, 176 کی پوری پروسیس ہوگا اور PFSA کی رپورٹ آئے گی. اس کے بعد آپ بالکل سوال جواب بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی کلیئرٹی رہ گئی جو نہیں آ سکی اس جوڈیشل انکوائری میں تو ہم اس میں ہر ثبوت آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں. اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ایوری تھنگ واز ریکارڈڈ, تو اس میں ایویڈنس پورا ہے. مدثر ایک منٹ, مدثر عوان صاحب چھوٹے سے سوال کر لیں تاکہ ادھر پہ موقع ملے سب کو.